حضور سے ان سے پیار کتنا کرتے تھے. وہ یہ گئے اور جا کے وہ ایک قبیلے والوں سے کہا کچھ ہمیں دیں کھانے کے لیے. یہ ایک سریا پہ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے انکار کیا. تو اتنی دیر میں ان کے سردار کو وہ سانپ لڑ گیا. وہ آئے کہ جنہیں آپ میں سے کوئی ہے جو دم کرے, کہا میرے پاس ہے. وہ جا کے سورہ فاتحہ دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا 30 بکریاں لوں گا. انہوں نے 30 ہی بکریاں دے دی, لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے, حلال نہیں. اور وہ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہ سن کے کہ تمہیں یہ دم کس نے بتایا تھا, کیسے تم نے دم کیا؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کر دیا. تو آپ نے کہا یہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دو, لیکن میرا حصہ رکھ لینا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج ہم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں. ان کو جس زاویے سے دیکھیں یہ وہاں ایک بہت بڑا علم کا سمندر نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. طبیب بھی بہت بڑے تھے. اچھا ہاں, وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے, تو ایک بندہ آیا. اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ. کام اور تیز ہو گیا. اس کے راوی یہی ہیں؟ اس کے راوی یہی. اچھا. 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے. محدثین نے اس میں بات کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے جو اس کو شفا نہیں ملی تو وہ اصل میں اندر شفا ہی ہو رہی تھی, اندر سے اس کی بہتری ہو رہی تھی. چوتھی بار جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی. وہ صفائی ہو رہی تھی. جی صفائی ہو رہی تھی. یہی بات گیری ملر نے لکھی ہے نا, جو امریکن مسلمان بعد میں ہوا, امیزنگ قرآن میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی 14.5 صدیاں پہلے شہد میں شفا ہے, اس نے کہا اب 800 انگریڈینٹ شفا کے شہد میں آپ نے دریافت کیے لیبارٹری سے. اس وقت تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی. فرما دیا کہ یہ جو ہے کلونجی میں شفا ہے, تو کلونجی میں آپ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آپ. کہا فرمایا کہ پتلا شوربہ پیا کرو, بنا گوشت نہیں پسند فرمایا. وہ سارے لوگ ادھر آ گئے, جو کی روٹی پسند کی. اب سارے کہتے ہیں کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں, بیکری کی بنی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ, شوگر ہے, فلاں ہے. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد وصال فرما گئے, شہید ہو گئے, تو بڑی اسرت کا عالم تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سخاوت مانگے, بے نیازی مانگے, غنا مانگے, اللہ اس کو غنی کر دیتا. جو اللہ تعالیٰ سے نیک دل مانگے, اللہ اس کا دل نیک فرما دیتا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم ہمیشہ اس ہاتھ کو بلند رکھتا ہے جو اوپر رہتا ہے. واہ, اس میں برکت پیدا فرما. اور پھر آپ نے اپنی ساری زندگی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا جو درس دیا, جس طرح ہمارے اس دفعہ حج جو ہے وہ مختصر افراد کے اوپر مشتمل ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حج بند ہو جائے تو یہ علامت قیامت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک حج ہوتا رہے گا. اور فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا. اچھا, حج یہ ساری زندگی کے ساتھ وابستہ. اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. پھر جب آپ نے اپنی کیفیت کو بیان کیا کہ آپ کے والد مال نہیں چھوڑ کے دنیا سے گئے, تو اس میں اسلام نے ایک بہت بڑا سبق سکھایا ہے کہ اگر کسی کے والد دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہ چھوڑ کے جائیں تو ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے والد دنیا سے مال چھوڑ کر جائیں تو اس والد کو جاتے ہوئے مال غریبوں میں سارا تقسیم نہیں کر دینا چاہیے, بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. اس کو اسلام نے پسند کیا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت پیاری حدیث اس موقع کے لیے ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے 60 سال عبادت کی اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے وصیت اپنے مال کی غلط کر گیا تو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت نہیں دیکھے گا, اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے مال کو کیسے تقسیم کروں گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر کسی نے گناہ میں زندگی گزاری لیکن جاتے ہوئے وہ وصیت صحیح کر گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم اس کو جنت میں اس کی اچھی وصیت کی طرف سے بھیج دے. سبحان اللہ. یہ ایک بڑا اہم مضمون اس چیز میں ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ آپ نے مال کی تقسیم کاری کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے اپنے شاگردوں میں، جس طرح آپ نے بھی انٹروڈکشن میں فرمایا کہ 1170 احادیث، حدیث کے جس شعبے کو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کے انوار و تجلیات ملیں گے. اچھا 2 صحابہ جو ہیں نا، بلکہ 4 اگر میں کہوں اس اعتبار سے، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کو باہر، مطلب اکثر جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ نام بار بار، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ، مطلب ان سے باہر نہیں آپ جا سکتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے نکاح کے معاملے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح میں 4 چیزوں کو دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ حسب و نسب دیکھو، خاندان دیکھو، خوبصورتی دیکھو اور دین دیکھو. فرمایا دین کو ترجیح دو. جب دین کو ترجیح دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد سے باقی معاملات بھی درست فرما دے. ستے خیرہ ہو جائیں گے. جی. ایک نوجوان کی نئی شادی ہوئی، گھر کے دروازے پہ گیا، دلہن کھڑی ہے دروازے پہ، انہوں نے نیزہ نکالا. غیرت پھر عربوں کی اور پھر مسلمانوں کی غیرت. انہوں نے کہا باہر کھڑی ہو تم دروازے کے اوپر آ کے. اس نے کہا یہ نیزہ مارنے سے پہلے اندر جا کے دیکھیں معاملہ کیا ہے. تو اندر گئے تو بڑا خوخار بڑا ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جا کے اس کو نیزہ مارا، اسے زخمی حالت میں ڈنگ مارا، وہ صحابی شہید ہو گئے. اس کی روایت بھی انہوں نے کی ہے. جی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جانے لگے تو اس کو تلقین کرو، لقینوا موتاکم. اس کی تلقین کا معنی یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرو یا کلمہ شریف کا ذکر کرو. کہنا نہیں اس کو، خدا نخواستہ وہ کہہ دے کہ نہیں تو سارا کام گیا. اور یہ صرف مذہب اسلام میں نہیں ہے، پہلے مذاہب کے ماننے والے بھی اپنے فوت کے قریب نزاع کے عالم میں لوگوں کو تلقینیں کرتے تھے اور اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے. ٹھیک. مشکات میں ایک حدیث مبارک موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خادم چھوٹا بچہ وہ علیل ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس کا باپ جو یہودی تھا وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا. وہ اسی لیے کر رہا تھا تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہودی جو حل تجد فی التورات نعتی و صفتی و مخرجی. یہودی اس تورات میں تو ہماری نعت، ہماری صفات اور ہجرت کا ذکر پڑھتا. اس نے صاف ہی جھوٹ بول دیا. وہ بچہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تورات میں آپ کی نعتیں بھی ہیں، صفات بھی ہے اور ہجرت کا ذکر بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں. وہ یاد ہے آپ کو ایک حدیث کہ موٹے یہودی عالم آئے آپ ان کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے موٹے عالم کو دیکھ کر. پہلے ہم نہیں مانتے تورات کا انکار کر دیا. اس ساتھ میں وہ مانتے بھی نہیں تھے، اور جب تورات لے آیا کہ ان کے سامنے رکھی جاتی تھی تو اوپر ہاتھ پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ایسا ہوتا تو آپ فرماتے ہاتھ پیچھے کرو، اور جب ہاتھ پیچھے کیا جاتا تو وہی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ایسے چمک رہی ہوتی جیسے سونا چمکتا، کہ آپ کو ان کی ساری باتوں کا بھی علم تھا اور خبر تھی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث بیان کی جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا لیکن اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا اور پھر میرے جو ہڈیاں ہیں اس کو پیس دینا اور راکھ اڑا دینا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ اکٹھا کر کے پھر اس کو زندہ کیا. اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے فرمایا پھر میں نے تجھے بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بڑا ضروری ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو شروع ہی سے آپ کو حدیثیں سن کر یاد کرنے کا بڑا جذبہ تھا. ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، دروازے پر دستک دی تو آپ مصروفیت کی وجہ سے نہیں اندر بلا سکے. آپ نے 3 بار دستک دی اور چلے. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، ان کو بلاؤ دوبارہ. جب بلایا گیا تو فرمایا آپ چلے کیوں گئے؟
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اس کے گھر میں 3 بار دستک دو، اگر دروازہ نہ کھولے تو خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا گواہ لے کے آئیں، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے کہ آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ اس میں آداب معاشرت بھی سکھا دیا اور بتایا کہ جب کسی کے گھر جانا ہے تو بیل کے اوپر انگلی رکھ کے کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ 3 دفعہ دینی ہے، بیل دستک دینی ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر ناراض ہو کے نہیں جانا، بلکہ اسی صاف دل کے ساتھ جس کے ساتھ آئے ہیں اس کے ساتھ واپس۔